प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली और प्रोफेसर में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाजरीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावन ने मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर बख्शा, ताकि मिलकर यीशु के नाम को जलाल दें। जितने भी आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम हर रोज़ बड़े शौक से देखते हैं, ना सिर्फ देखते हैं बल्कि बरकत पाते हैं। खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। आज भी मेरा ईमान है जब आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। और आपको कहना चाहती हूँ कि ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के वसीला से, फजल टीवी के वसीला से खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में गवाही को पैदा किया है। तो आप ज़रूर व्हाट्सएप के ज़रिए से, स्क्रीन पर जो इस वक्त व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, अपनी गवाही हमें सेंड करें ताकि मिलकर हम दे यीशु के नाम को जलाल। यकीनन मेरा चीज़ों उसका फजल मेरे और आपके लिए, ना सिर्फ मेरे और आपके लिए बल्कि हम सब के लिए काफ़ी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ होस्ट करें खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको वेलकम और खुश आमदीद। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के प्यार, उसकी मोहब्बत के लिए। और इसी तरह जितने भी नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम। और हमारी दुआ है कि जिस तरह खुदा की खादमा बता रही थी कि ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के वसीला से बड़ा अच्छा फीडबैक है, बहुत सारे लोग जो है वो इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पा रहे हैं, कलाम के वसीला से, और खूबसूरत खुदा के खादमीन की बातों के वसीला से हम देखते हैं कि लोग बरकत पाते हैं। और इसका हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों कोई शख्स, कोई खुदा का खादम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। करने वाला एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसके हम सारे पैरोकार हैं, जिसके वसीला से हम देखते हैं कि कलाम के वसीला से और खुदावंद के रूह कुद्दस के वसीला से पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि फजल टेलीविज़न के वसीला से खुदावंद का कलाम घर घर के अंदर जा रहा है और लोग बरकत पा रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज भी हमारी दुआ है कि आज के इस प्रोग्राम के वसीला से भी खुदावंद आपको बरकत दे। जिस राह के अंदर जाएं, जहाँ पर भी आप जाएं, जॉब पर, काम पर, तो मेरे अज़ीज़ों हर राह के अंदर खुदावंद आपकी मदद करे, आपको संभाले रहे। अगर आज आप बीमारी के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, मुश्किलात के अंदर हैं, तो मेरे अज़ीज़ों आज खुदावंद का पाक रूह आपको छुएगा और खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाएगा और आपको आपकी सारी बीमारी से खुदावंद रिहाई देगा। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आई एग्री एंड आई बिलीव विद यू। यकीनन पास्टर इमरान, जिस तरह कलाम के अंदर लिखा है, जब दो या तीन जमीन पर मुत्तफिक होते हैं, बांधते हैं, तो खुदा आसमान पर बांध देता है। तो मेरा जीसस, टुडे वी बाइंड द प्लान ऑफ डेविल अपॉन यू एंड योर फैमिली। आज मैं और खुदा के खादम हम मिलकर इब्लीस के तमाम मंसूबों को जो आपके और आपके खानदान के खिलाफ है, हम बांधते हैं। बीमारी के मंसूबों को, गुर्बत के मंसूबों को, परेशानी के, लड़ाई झगड़े के मंसूबों को हम बांधते हैं। एंड टुडे वी लूज। और आज हम खोलते हैं आपके लिए बरकत के दरवाजों को, शिफा के दरवाजों को, बहाली के दरवाजों को। आइए मेरे अजीजों, आज अपनी बरकत को, शिफा को, बहाली को रिसीव कीजिए और खुदावंद के जलाल में बढ़ते चले जाए। तो पास्टर इमरान, जैसे कि हर रोज़ हमारे साथ ग्रेस फॉर ऑल में मुख्तलिफ खुदाम मौजूद होते हैं, आज भी हमारे साथ बड़े अच्छे खादमीन मौजूद हैं। तो आइए नाजरीन को आज के अपने गेस्ट की तरफ लिए चलते हैं। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, खुदा के खादम पास्टर मुसव्वर मुनव्वर पादी साहब, आपको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पास्टर इमरान मुख्तार। पास्टर इमरान मुख्तार, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह पास्टर सालिक रशीद, आपको भी वेलकम, प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर सज्जाद बाबर, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। आइए मेरे अजीज़ों, सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदावंद के हुज़ूरी में झुक जाएं। हम खुदा के खादिम पास्टर सालिक रशीद के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। खुदावंद, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए। और खुदावंद, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने हमें मौका दिया, इकट्ठा किया। ये खुदावंद तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत, तेरा फजल है। मैं दुआ मांगता हूँ तेरे बेटे इमरान फजल साहब के लिए, सिस्टर मैविश के लिए, खुदावंद इन्हें बड़ी बरकत देना, ब्लेस करना।
ज़मीन की इंतहा तक तेरे गवाह ठहरे। और खुदावंद जितने भी हमें देख रहे हैं उन्हें बड़ी बरकत देना, ब्लेस करना। जो बीमार हैं वो शिफा पाएँ और सारा क्रेडिट तुझे मिले। इब्लीस की तमाम गंदी तस्वीरें, बैरियर, मंसूबे, रुकावटें, प्लान्स तेरे नाम से बाइंड करता हूँ। बड़ी बरकत देना। इस प्रोग्राम को खुदा मैं तेरे हैंड ओवर करता हूँ। जो भी देखे वो बरकत पाए, कलाम के वसीला से और दुआ के वसीला से बड़ी बरकत देना। ये छोटी सी रिक्वेस्ट तेरे हजूर लाता हूं, कबूल करना। जो कुछ मांगा तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पा लिया है, आमीन। Amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you very much भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर इमरान, इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। Praise the Lord. मेरे साथ निकालिए जितने भी आप देख रहे हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी चंद आयात खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई दरवाज़ा से भीड़ खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाज़ा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। इसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती है। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज़ नहीं पहचानती। और आगे लिखा है, यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ। अगर कोई मुझसे दाखिल होगा तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तो मैंने जो स्टार्ट में जब हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो खुदा के खादिम ने कहा कि आज हम आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद बंद दरवाज़ों को खोले। तो जैसे ही बंद दरवाज़ों का जिक्र हुआ तो खुदा के पाक रूह ने मुझसे कहा कि ये हवाला मैं आपके लिए पढ़ूं कि आप जान जाए कि दरवाज़ा जो है वो यीशु मसीह है। और जब इस दरवाज़े के अंदर आप एंटर हो जाएंगे, इस मसीहा को अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे, तो फिर क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर नजात आ जाएगी। और ख़ूबसूरती के साथ इस हवाला के अंदर लिखा है कि चोर किस लिए आता है, इब्लीस किस लिए आता है, कि वो आपको मारे, हलाक करे, बर्बाद करे। आज हम देखते हैं कि तरह तरह की बीमारियां, कैंसर, टीबी, कोरोना वायरस, हेपेटाइटिस, ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन, आप इन बीमारियों का शिकार है। अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर लड़ाई झगड़ा पाया जाता है, घर के अंदर पीस नहीं है, इत्मीनान नहीं है, लड़ाई झगड़ा है। हम देखते हैं फैमिलीज के अंदर परेशानी है, गुर्बत की लानत है, जादू टूने तवीज़ों के असरात है। फिर हम देखते हैं कि कारोबार के अंदर बरकत नहीं है, नाकामी है, पस्ती है। फिर हम इस दुनिया के अंदर देखते हैं तारीकी है। और इब्लीस पूरी कोशिश कर रहा है कि जिस प्लान को, जिस मंसूबे को वो लेकर आया है, वो उस मंसूबे को पूरा करे। लेकिन द गुड न्यूज़ फॉर यू इज दिस, आप सबों के लिए खुशी की खबर ये है कि यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। He wants to give you life and abundant life। मेरा चीज़ों, वो आपको कसरत की जिंदगी देना चाहता है। और बड़ी खूबसूरती के साथ इस हवाला के अंदर लिखा है कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ को सुनती हैं। अगर आप उसकी भेड़ हैं तो क्या आप उसकी आवाज़ को सुनती हैं
नहीं मेरे चीज़ों, आज हम दुनिया के अंदर कहते तो हैं कि हम यीशु की भेड़ हैं, लेकिन कान हमारे अबलीस की बातों की तरफ लगे हुए हैं। सारा दिन अबलीस आपको अपनी उंगलियों पर नचाता है, जिस तरह से वो चाहता है वो आपसे वो काम कराता है। आप कहते हैं मुझे पता भी नहीं चलता और मुझसे गुनाह सरजद हो जाता है, क्योंकि आपने अपने कानों को अबलीस की तरफ धरा हुआ है। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हर एक बंद दरवाजा खुल जाए, अगर आज आप चाहते हैं कि बंद दरवाजे नहीं बल्कि बंद आसमान आपके लिए खुल जाए, तो आप इस चरवाहे की भेड़ बन जाए। ये दरवाजा एक ही है। There is no other door that leads us to salvation. There is one door and that door is Jesus Christ. ये दरवाजा जो हमें नजात की तरफ लेकर जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। तो आइए, अगर आज से पहले आप नशा करते हैं, किसी भी तरह की गुनाह के अंदर है, गुस्सा बहुत आता है, लड़ाई झगड़ा है, अबलीस आपको अपने टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, बिकॉज अबलीस एक प्लान के साथ आया है और वो प्लान आपको मारने का है, वो प्लान आपको हलाक करने का है, वो प्लान आपको गिराने का है, वो प्लान आपके खानदानों को तबाह करने का है। तो मेरे अजीजों, देयर इज बिग प्लान देन दिस। इससे भी बड़ा मंसूबा है जिसको देखकर खुदावन ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, और वो प्लान मखलसी का, वो प्लान कफारे का, वो प्लान गुनाहों की रिहाई का, वो प्लान हमेशा की जिंदगी को हासिल करने का है। आज फैसला आपने करना है कि आपने किस मंसूबे में जाना है, किस दरवाजे की तरफ जाना है। उस दरवाजे से दाखिल होना है जो हमेशा की जिंदगी की तरफ लेकर जाता है, या उस दरवाजे में दाखिल होना है जो हलाकत की तरफ, बीमारी की तरफ, दर्द की तरफ, मुश्किल की तरफ ले जाता है। तो मेरे अजीजों, आज हम तो पास्टर इमरान यही चाहते हैं कि ये इस दरवाजे में से दाखिल हों, इस दरवाजे को अपने लिए हमेशा के लिए खोलें जो यीशु मसीह है और जो नजात का है दरवाज़ा है। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की खादमा ने बड़ी अच्छी खुदावंद के कलाम में से वर्स ली। यूहन्ना की इंजील उसके 10 बाब के अंदर, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जानने की ज़रूरत है कि हम किसके पीछे चल रहे हैं, कि अच्छे चरवाहा मेरे अज़ीज़ों, यकीनन कलाम के अंदर लिखा है कि उसकी भेड़ें जो है वो उसकी आवाज़ को पहचानती हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने की। अगर आज से पहले आपकी ज़िंदगी खुदावंद से दूर है, खुदा से आप दूर चले गए हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के सामने झुक जाइए, कहिए कि खुदावंद तू ही मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत, ताकत, जोर रखता है, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के बगैर आप और हम कुछ भी नहीं है। तो आए मेरे अज़ीज़ों, ये खूबसूरत गीत सुनते हैं, मेरी जिंद मेरी जान। तो यकीनन इस गीत के वसीला से आप बरकत पाएंगे।
Praise the Lord, praise the Lord. ابھی میرے چیز آپ نے خوبصورت گیت سنا, میری جند میری جان یسو یسو. تو پاسٹر عمران ہم چاہتے ہیں آج جتنے بھی ناظرین گریس فار آل پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی جند جان یسو بن جائے. اور آگے بڑا خوبصورت مصرع ہے, میرے ہون دی پہچان یسو یسو. پریز دی لارڈ, ان کی پہچان یسو بن جائے. جہاں جائیں آپ یسو کے نام سے جانے جائیں اور پریز دی لارڈ یسو کی خوشخبری کو دوسروں تک پہنچائے. تو جی پاسٹر عمران مختار صاحب, آپ جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خوبصورت حوالہ پڑھا گیا, اچھا چرواہا وہ کہتا ہے میں ہوں. تو آپ اس چرواہا کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور جو ناظرین جو آج ہم دیکھتے ہیں بہت سی بھیڑیں جو ہیں وہ بھٹک گئی ہیں, ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فضل ٹیلی ویژن کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے موقع دیا تاکہ اس پلیٹ فارم پر آ کر میں اپنی گواہی اور خدا کے کلام میں سے کچھ بتا سکوں. تو تمام ناظرین کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا بائبل مقدس میں پڑھا گیا کہ یسوع نے کہا کہ میں ایک اچھا چرواہا ہوں, تو ہمیں اس کی بات کو فالو کرنا پڑے گا, تب ہم اس کی خاص بھیڑیں بن جائیں گی. اور وہ ایسا چرواہا ہے کبھی بھی اپنی بھیڑ کو تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ رکھتا ہے. اور یقیناً اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کثرت کی زندگی بھی دیتا ہے. تو اگر ہم کسی اور چرواہے کے پیچھے جائیں گے جس کے پاس جھوٹ ہے یا مختلف طریقے کے ساتھ وہ گمراہ کر لیتا ہے بھیڑوں کو, تو ان کے پاس زندگی نہیں بلکہ موت ہے. لیکن یسوع مسیح کا ایسا چرواہا ہے جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. یقیناً بردر آپ نے کہا یسوع مسیح ایسا چرواہا ہے جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. تو میں چاہتی ہوں آپ بھی بتائیں کیسے دل یسوع کو دیا, کیسے آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے؟ جی بالکل. آج سے تقریباً 7 سال پہلے میں مکمل طور پر میں نے اپنے آپ کو یسوع مسیح کے تابع کیا اور خدمت میں آیا. اور آج خدا کا فضل ہے کہ میرے پاس ایک چرچ ہے, میں پاسبانی خدمت کر رہا ہوں اور خدا مجھے اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. اور میرے چرچ کا نام مشن آف گاڈ چرچ ہے, یہ گرین ٹاؤن علاقے میں واقع ہے. پریز دی لارڈ. ہماری دعا ہے جی خدا مشن آف گاڈ کو اور زیادہ بڑھائے, چرچ کو, کلیسیا کو بڑھائے. تو اسی کے ساتھ پاسٹر سجاد بابر صاحب, آپ کیا دیکھنے والے ناظرین کو کہنا چاہتے ہیں؟ جو بھوکوں کو اناج دیتا ہے, غریبوں کو تخت و تاج دیتا ہے, بے وقوفوں کو عقل سلیم اور دانشور بناتا ہے, گرے ہوئوں کو سنبھالتا اور جھکے ہوئوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. اور اس خدا کے ہم نہایت مشکور ہیں, شکر گزار ہیں. اور اس بات کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں کہ آج خدا نے یہ فضل کیا اور ہم یہاں پر فضل ٹیلی ویژن کے پروگرام پر ہیں. اور میں خدا کے عظیم خادم پاسٹر عمران صاحب کے لیے, سسٹر جی کے لیے بھی شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے, آپ کی ساری ٹیم کو خداوند کثرت سے استعمال کرے. اور سسٹر جی میرا نام تو پاسٹر سجاد بابر ہے اور سٹیزن آف ہیون چرچ پاکستان کے ذریعہ سے ہم خدمت کر رہے ہیں. ہمارے جو چیئرمین ہیں پاسٹر جان جوید صاحب ہیں, اور فیصل ٹاؤن یوسف آباد کالونی کے اندر خدا نے مجھے چرچ دیا ہے اور چرچ کی میں پاسبانی خدمت کر رہا ہوں. اور بہت ہی خوبصورت ہم نے آپ نے کلام میں سے پڑھا کہ یسوع مسیح نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں, جو کوئی میری آواز سنتا ہے اور میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. تو جو کوئی مسیح پر ایمان رکھتا ہے, جس نے اسے اپنا مالک بنایا ہے, جس نے اسے اپنا خالق بنایا ہے. اور اسی طرح کلام میں لکھا ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا, ایک ہی نام ہے, وہ یسوع نام ہے. اور یسوع نام ہی کے اندر زندگی بلکہ کثرت کی زندگی پائی جاتی ہے. تو ہم شکر گزار ہیں. اور بڑا اچھا وہ کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں. اس سے پیچھے ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے زندگی کا نور میں ہوں, دنیا کا نور میں ہوں. اور داؤد بڑی خوبصورت بات کرتا ہے, خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. جن کا چرواہا مسیح ہے انہیں کبھی کمی نہیں ہوگی, ان کی زندگی میں برکت پر برکت جاری رہتی ہے جو یسوع کا اپنا چرواہا. اور یسوع مسیح کے بارے میں وہ کلام کہتا ہے کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان. جیسا کہ ہم نے ایسٹر منایا اور خدا یسوع مسیح کی ساری ان پس منظر کو جو بائبل میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیسے جان دی, کیسے قربانی دی اور ہمیں اس نے زندگی دی. بلکہ یہ زندگی نہیں بلکہ اس نے کثرت کی زندگی دی. ہم اس خدا کی شکر گزار ہیں. پریز دی لارڈ. بڑا اچھا خدا کے خادم نے بھی بیان کیا کہ یسوع نے ہمیں زندگی نہیں بلکہ کثرت کی زندگی دی. پریز دی لارڈ. اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند
یسوع مسیح کے بغیر ہم ہمیشہ کی زندگی اور کثرت کی زندگی کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. جی بالکل, اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. کلام کے اندر لکھا ہے ابن آدم کھوئیوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. تو میرے عزیزو, آپ نے پریشانی ہونا, فکر نہیں کرنی. اکثر اوقات ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ فلاں شخص کی زندگی میں تو بڑا گناہ ہے, یہ کیسے چرچ آ گیا, یہ اب کیسے تبدیل ہو گیا. نہیں میرے عزیزو, کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ گناہگار سے نہیں بلکہ گناہ سے نفرت کرتا ہے. اور خوبصورت بات کلام میں یہ بھی لکھی ہے کہ تیرے گناہ کرمزی بھی کیوں نہ ہوں گے, میں ان کو برف کی طرح دھو کر پاک اور صاف کروں گا. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے جب کوئی گناہگار توبہ کرتا ہے, یسوع کے پاس آتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا ماضی بار بار اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو شراب پیتا تھا, یہ تو سگریٹ پیتا تھا. میرا عزیزو, the moment you accept Jesus Christ as your savior, جس لمحہ آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں, نہ صرف وہ آپ کے ماضی کے گناہوں کو, پریزنٹ کے گناہوں کو بھی مٹا ڈالتا ہے. تو پھر آپ کو گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, شرمندہ نہیں ہونا. کتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے وہ دھو ڈالتا ہے, وہ برف کی طرح پاک اور صاف کرتا ہے. تو یسوع مسیح آپ کے گلٹ کو, آپ کی شیم کو, آپ کی شرم کو نکال دیتا ہے. He'll make you a new creation, وہ آپ کو نیا مخلوق بنا دیتا ہے. اور آج جتنے بھی گریس فار آل پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس نجات کے فری گفٹ کو, the free gift of salvation, آپ اس کو حاصل کریں. پاسٹر عمران, تحفہ جب کسی سے لیتے ہیں تو جیسے ہی ریسیو کرتے ہیں تو جو ریسیو کرتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے. تو سیلویشن از سیم لائک دیٹ. آئیے نجات کے اس مفت تحفے کو جسٹ ریسیو کیجئے, یسوع کو قبول کیجئے, گناہوں سے توبہ کیجئے. میرا ایمان ہے آج کے پروگرام سے آپ کو برکت مل رہی ہے. لیکن وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل. ویلکم بیک ویورز, آفٹر دی شارٹ بریک آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل. اور جتنے بھی ناظرین نے ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا, آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ فضل ٹی وی کی نشریات کو دیکھ سکتے ہیں ایشیا سیٹ 7 کی ڈش پر. نہ صرف ڈش پر بلکہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں پاسٹر عمران, بہت سے علاقہ جات میں کیبل کے ذریعہ سے بھی فضل ٹیلی ویژن کی نشریات دیکھی جا سکتی ہے. اور اگر میرے عزیزو آپ ڈش پر نہیں دیکھ سکتے, کیبل پر نہیں دیکھ سکتے, پریشان نہیں ہونا. There are so many ways. خدا کا کلام کبھی بھی رکتا نہیں ہے. خدا نے اپنے کلام کو پھیلانے کے لیے بہت سے طریقے اور بہت سے وسائل رکھے ہیں. تو شکر ادا کرتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے. You can watch فضل ٹیلی ویژن ٹرانسمیشن 24 hours on YouTube چینل فضل ٹی وی آفیشیل. آپ یوٹیوب کے ہمارے چینل فضل ٹی وی آفیشیل پر 24 گھنٹے فضل ٹی وی کی نشریات دیکھ سکتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب کے چینل کو لائک نہیں کیا, سبسکرائب نہیں کیا, تو جلدی سے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچے اور آپ یوٹیوب کے ذریعہ سے فضل ٹی وی کی نشریات دیکھ سکے. اسی طرح پاسٹر عمران خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, The word of God is for all around the world. پوری دنیا کے لیے خدا کا کلام ہے. اور فضل ٹی وی نہ صرف پاکستان, ایشیا بلکہ پوری دنیا میں جا رہا ہے. تو جتنے انٹرنیشنل ویورز آپ یورپ سے, آسٹریلیا سے, افریقہ سے, یو ایس اے سے, کینیڈا سے واچ کریں, آپ فضل ٹیلی ویژن کی نشریات دیکھ سکتے ہیں ایپل ٹی وی کے ذریعہ سے, امیزون فائر اسٹک کے ذریعہ سے, راکو ٹی وی کے ذریعہ سے, شاوا ٹی وی کے ذریعہ سے. اور اسکرین پر جتنی بھی آئی پی ٹی وی کی ڈیٹیلز موجود ہیں, ان آئی پی ٹی وی کے ذریعہ سے آل اوور دا ورلڈ فضل ٹیلی ویژن کی نشریات دیکھی جا سکتی ہیں. اور میرے عزیزو, موبائل فون تو پاسٹر عمران آج کل ہر کسی کے پاس ہے, اور موسٹلی لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے. There is more good news for you میرے عزیزو. جیسے خدا کا کلام گڈ نیوز ہے, خوشخبری ہے, ایک اور خوشخبری یہ بھی ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کے پلے اسٹور میں جائیے,
اگر آپ سیمسنگ یوزر ہیں، اینڈرائڈ یوزر ہیں تو آپ پلے اسٹور میں جائیے، ایپل یوزر ہیں تو ایپ اسٹور میں جائیے اور لکھیے فضل ٹی وی۔ آج ہی اپنے موبائل فون میں جو ذرا گیمیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، ایک آدھی گیم کو ڈیلیٹ ماریں، آپ کے فون میں میموری ہوگی، اور پھر فضل ٹی وی کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ جب فری وقت ملتا ہے گیتوں کو سنیے، زبوروں کو سنیے، خوبصورت خادمین خوبصورت کلام کی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کلام کو سنیے، یقیناً ناظرین کی زندگی تبدیل ہوگی۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ اور یقیناً میرے عزیزو، جس طرح خدا کی خادمہ نے بتایا، کیونکہ میرے عزیزو کلام ہی ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت، طاقت، زور رکھتا ہے۔ جب آپ کلام کو سنیں گے بیماریوں سے رہائی پائیں گے، آپ کے حالات تبدیل ہوں گے، آپ کے کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر برکت آئے گی، اور آپ خداوند یسوع مسیح کے جلال میں بڑھتے جائیں گے، ترقی کریں گے۔ اگر میرے عزیزو ابلیس نے آپ کے خاندان کو جکڑا ہے، بدروہیں آپ کو تنگ کرتی ہیں، جب آپ کلام سنیں گے، ورشپ سنیں گے، تو میرے عزیزو ابلیس بھی جو ہے وہ آپ کے خاندان سے، آپ کی زندگیوں سے، کلام کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے جاتا رہے گا، اور آپ نجات پائیں گے، برکت حاصل کریں گے، اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال دیں پریز گے۔ دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ پاسٹر عمران، رات ہی میں فجر ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی اور دیکھ کر میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھر گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ایک چھوٹا سا بچہ پریئر کر رہا تھا، تو میرے پاپا نو برکت دے، میری ماما نو برکت دے۔ تو میرے عزیزو، دس از واٹ وی وانٹ۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ خدا کی راہ پر لگ جائیں، تاکہ آج کل جو بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، ادھر ادھر ڈگمگا رہے ہیں، وہ ڈگمگائیں نہ، بلکہ ان کی فاؤنڈیشن، ان کی بیس خدا کے کلام پر بنے۔ تو جتنے بھی بہن بھائی واٹس ایپ پر ہمیں اپنی ویڈیوز سینڈ کرتے ہیں، ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب ہم ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، جیسے ہمیں برکت ملتی ہے، ناظرین کو بھی برکت ملتی ہے۔ اور ہم آپ کو انکریج کرنا چاہیں گے، اگر آپ کے بچے کوئی گیت گانا چاہتے ہیں، کوئی ورس گانا چاہتے ہیں، نہ صرف بچے بلکہ پاسٹر عمران، میں پرسوں دیکھ رہی تھی ایک بہن تقریباً ماجی جو تھی، وہ کافی ایج کی تھی اور وہ بھی زبور گا رہی تھی۔ تو آپ کی ایج میٹر نہیں کرتی اس سیگمنٹ کے لیے، بچے، بڑے، بزرگ اور نوجوان اور مرد اور عورتیں، بہنیں، ہم آپ سبوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ کے ہمارے اس نمبر پر جو اسکرین پر موجود ہے ضرور اپنی ویڈیو سینڈ کریں۔ ویڈیو کے اندر آپ کوئی اچھا میسج شیئر کر سکتے ہیں، ویڈیو کے اندر کلام کی باتیں، گیت، زبور، دعا آپ ضرور سینڈ کیجئے، تاکہ آپ کے وسیلہ سے دوسروں کو برکت ملے۔ تو پاسٹر عمران، ہمارے ساتھ پاسٹر صالح رشید صاحب بھی موجود ہیں۔ میں چاہتی ہوں ہم ان کی خدمت کے حوالے سے بھی جانیں، اور آج ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بھی جانیں۔ جی پادری صاحب۔ So, sister جی، سب سے پہلے I really thanks to Jesus Christ, and Jesus Christ really provided me good chance. So Amen. after Amen. I thanks to you because you people invite here. So you people are doing a really good work. Amen. And my Thank you very prayer much. always with you, and God provide you a lot of blessing. My prayer always with you. Amen. So Amen. جیسا کہ سسٹر آپ نے کلام شیئر کیا، ویری گڈ، بہت اچھا۔ یسوع مسیح نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، Amen. اور یسوع مسیح نے ثابت کر کے بھی دکھایا۔ Praise the Yes. Lord. اٹس ریئلی ہم ریکویسٹ اینڈ ہو دوز واچنگ می، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اسپیشل فار پاسٹر جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ یسوع کی مانند بنیں، کیونکہ بزرگ پالوس کہتے ہیں، اے بھائیو، مسیح یسوع کے نام کا واسطہ دے کر التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی کے لیے نظر کرو جو قدوس اور خدا کو پسندیدہ ہوں، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ تم اپنے نہیں بلکہ خون اور قیمت سے خریدے گئے، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ بزرگ پالوس کہتے ہیں میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ آج وقت ہے کہ ہم مسیح کی مانند بنیں اور ثابت کر کے دکھائیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کیا فرمایا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ Who those believe to Jesus Christ get eternal life. So that's why I'm saying to you, try to believe on Jesus Christ if you really want to eternal life. Praise the Lord. So Praise the Lord. باپ کہتا ہے، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے، باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی
کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ Praise the Lord. عزیزو، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ زندگی پائے گا۔ بیٹا کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے بغیر کو باپ کے پاس نہیں جا نہیں سکتا، جا سکتا۔ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا۔ Amen. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ میری ریکویسٹ ہے یسوع کی مانند بنے، مسیح یسوع پر ایمان لیں اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ سو سسٹر جی تھینکس۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ خدا لعنت میں سے برکت کو پیدا کرتا ہے، آمین آمین۔ تو خدا نے مجھے چنا، خدا نے مجھے چوز کیا، آج خداوند کا فضل ہے۔ So many people they are getting baptized by me۔ Amen. خداوند کا فضل ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں بپتسمہ لے رہے ہیں، اور یہ خداوند کا بڑا فضل ہے، خدا نے مجھے چنا ہے، کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے، بزرگ پالوس کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے دیانتدار جان کر خدمت کے لیے مقرر کیا ہے، اور خدا خدمت بھی اس کو دیتا ہے جو دیانتدار ہے۔ Praise the Lord. تو میں دیانتداری سے خدا کا کام کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، روحیں بچا رہا ہوں، اور یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ آفٹر ایک اور کہنا چاہوں گا کہ خداوند کا فضل ہے کہ خدا نے مجھے چنا ہے۔ Praise یہ the بہت Lord, بڑی بلیسنگ ہے۔ praise the میری Lord. پوری فیملی میں، میرے پورے خاندان میں کوئی خادم نہیں، اور خدا نے مجھے چنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے Amen, استعمال amen. کرے۔ یقیناً میرا عزیزو کلام کے اندر لکھا ہے پاسٹر عمران وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے بھلائی پیدا Praise کرتا ہے the Lord, ہر ایک praise the کام Lord. میں۔ تو میرا عزیزو مخالف، دشمن، ارد گرد کے لوگ کتنا کیوں نہ چاہیں آپ کو گرانے کا، آپ کو ہلاک کرنے کے منصوبے کیوں نہ بنائیں، آپ کے لیے کتنے جال کیوں نہ بچھا لیں، ان جالوں میں وہ خود ہی گر جائیں گے، اور خداوند آپ کے لیے ہر ایک بات میں بھلائی پیدا کرے گا۔ تب کب؟ جب اگر آپ اس کے چاہنے والے ہوں گے، if you are his beloved people، تو آئیے اس کے برگزیدہ بن جائیے، اس کے طالب بن جائیے، اور ان تمام نعمتوں کو، ان تمام بینیفٹس کو انجوائے کیجئے جو اس نے اپنے برگزیدوں کے لیے رکھے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر مصور منور موجود ہیں، تو آئیے پاسٹر عمران اب ہم ان سے منسٹری کے بارے میں بھی جانیں گے اور خداوند کی آواز کو بھی سنیں گے۔ جی پادری صاحب۔ جی تھینک یو ویری مچ سسٹر جی۔ سب سے پہلے میں پادری صاحب آپ کی، سسٹر جی آپ کی، اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں خداوند کا شکر گزار ہوں جس کے فضل کی بدولت ہم یہاں پر ہیں، اور سیکنڈلی میں شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کے لیے، پاسٹر عمران فضل صاحب آپ کے لیے، سسٹر مہوش آپ کے لیے، جن کے وسیلے خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے، اور میری دعا اور برکت کے خدا اسی طرح آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرتا رہے۔ اور میں آپ کو اس خوبصورت پروگرام گریس فار آل کے لیے کنگریچولیشنز بھی کہتا ہوں، جس کے وسیلے بہت سے لوگ برکت کو ریسیو کر رہے ہیں، اور میرے لیے یہ بڑے آنر کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ آج میں یہاں پر ہوں تاکہ خدا کے کلام کی خدمت کروں۔ میرا نام پاسٹر مصور منور ہے، میں جیزس کنگ منسٹری کو بطور پاسمان لیڈ کر رہا ہوں۔ ہماری جو ایفیلیشن ہے وہ مشن آف گاڈ چرچ کے ساتھ ہے، اور اس سے پہلے کہ میں خداوند کو قبول کرتا، میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، میری گواہی یہ ہے کہ میں بہت زیادہ گناہ میں تھا، بہت زیادہ سن میں تھا، اور میرے جو پیرنٹس تھے وہ ایماندار تھے، وہ راست باز تھے، اور وہ بچپن سے ہی انہوں نے ہمیں بہت اچھی ٹریننگ دی، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، اور بچپن میں وقت تو بڑا اچھا گزرا، میں سنڈے اسکول جاتا اور بڑا اچھا بیج ماں باپ نے بویا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں نے گرو کیا، کلاس میں بھی، اسٹڈی میں بھی گرو کیا، کچھ سوسائٹی ایسی ہوگی، کچھ دوست ایسے بن گئے، اور پھر جو ہے میں بہت زیادہ گناہ میں، سن میں چلا گیا، کالج لائف تک بہت زیادہ میں گناہ میں گر گیا۔ لیکن ایک بات جو ہمیشہ میرے دل میں تھی کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میرے لیے نہیں ہے، آخرکار مجھے خداوند کی طرف آنا ہے۔ اگر میں بات کروں اپنی مدر سائڈ سے تو وہ بھی ایماندار تھے، راست باز تھے، خدمت گزار لوگ تھے۔ اگر فادر کی سائڈ سے بات کروں، میرے دادا جی، میرے چاچو سب خدمت میں تھے، اور وہ سب کی دعائیں جو تھی وہ میرے پیچھے تھی۔ میں بتانا چاہتا ہوں ان دعاؤں نے میرا پیچھا کیا، اور میں نے اسٹرانگلی یہ فیل کیا کہ مجھے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور 2013 میں نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دی، اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ اس کے بعد میں نے یہ بھی فیل کیا کہ خدا مجھ سے اپنا کام لینا چاہتا ہے، سو میں نے سیمنری جوائن کی، پاکستان اسمبلی آف گاڈ بائبل کالج سے میں نے ٹریننگ کی، سیمنری کی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ
میں نے یہ فیل کیا کہ خدا مجھے اپنے کھیت میں خدمت کے لیے بلا رہا ہے. سو تب سے لے کے آج تک میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں اور لیاقت آباد چرچ مشن آف گاڈ کو میں بطور پاسبان لیڈ کر رہا ہوں. سو میں اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. اور آج جو پیغام میں ناظرین کو دینا چاہتا ہوں وہ ہے یسوع مسیح کے متعلق 3 سچائیاں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ویسے تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ سراپا سچائی ہیں, جتنی بھی ان کی بات کی جائے ان کی ایک ایک بات ایک ایک کام جو ہے وہ سچائی ہے. سو پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ گناہ پر فاتح ہے, گناہ پر غالب آیا ہے. جب ہم عبرانیوں 4:15 کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ سب باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. پادری صاحب, گناہ جو ہے یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے اور اس کا آغاز جو ہے یہ باغ عدن سے ہوا زمین پر. ویسے تو اس کا آغاز آسمان سے ہوا, ایک فرشتے نے خدا کی نافرمانی کی, گھمنڈ کیا, حسد کی اور اپنے تخت کو خدا سے بڑا بنانا چاہا, لیکن زمین پر اس کا آغاز باغ عدن سے ہوا جب آدم نے خدا کی نافرمانی کی اور وہ پھل کھایا. اور پھر یہ وہاں تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ تمام نسل انسانی میں پھیل گیا. بائبل ہمیں بتاتی کہ ایک آدم کی وجہ سے گناہ تمام نسل انسانی میں پھیل گیا, اور نہ صرف گناہ پھیلا بلکہ گناہ کے نتائج جو موت ہے, جو ابلیس کے کام ہیں, وہ بھی تمام نسل انسانی میں پھیل گئے. اور بائبل بڑی واضح ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اب گناہ کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بڑی خطرناک حالت میں تھا. نسل انسانیت جو ہے وہ موت کے منہ میں تھی. نبی آئے, پیغمبر آئے, رسول آئے, گناہ کے خلاف منادی کی, اس جہان فانی سے کوچ کر گئے, لیکن گناہ کا حل کوئی نہیں نکال سکا. پھر میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں, خدا نے اسرائیل کو برکت دی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس قربانیاں تھی, وہ ہر سال قربانیاں گزرانتے اور وہ قربانیاں جتنی مرضی قربانیاں گزرانتے تو بھی گناہ کا مستقل حل نہیں نکل سکا. گناہ ان کے ڈھانپ تو دیے جاتے لیکن گناہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے. پھر گناہ کا حل نکل آیا. بائبل بتاتی ہے جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہمارے لیے موا, اور خداوند یسوع مسیح آئے جس کی پیدائش کے بارے میں فرشتے نے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ یہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. گناہ کا حل نکل آیا یسوع مسیح کے وسیلہ سے, اس نے ہماری نجات کا بندوبست کیا. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا, اور پھر کہا ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا پورا اختیار ہے. اب میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو, آپ کے طبعی گناہ ہیں, آپ کے مروثی گناہ ہیں, خداوند یسوع مسیح جو گناہ پر غالب آیا ہے وہ آپ کو ان گناہوں سے رہائی دے سکتا ہے, گناہوں سے نکال کر نجات بخش سکتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نہ تو اس نے کوئی طبعی گناہ کیا, نہ وہ مروثی گناہ میں مبتلا تھا. طبعی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. اور پھر جو آیت میں نے عبرانیوں کی آپ کو بتائی اس میں لکھا ہے وہ تمام باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح میں مروثی گناہ بھی نہیں تھا کیونکہ یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے, اسی لیے صرف واحد یسوع مسیح ہیں جو بنی نوع انسانیت کو گناہوں سے نکال سکتے ہیں, اور جو بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ گناہوں کی معافی کو حاصل کرتا ہے. یسوع مسیح نے کہا اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. اور میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں بھائی صاحب, گناہ کی سنگینی اور نتائج جب ہم گناہ سے نکل آتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی گندگی میں تھے, کتنی خطرناک حالت میں تھے. بالکل اس شخص کی طرح جو ایک غوطہ خور پانی میں غوطہ لگاتا ہے, اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کتنا وزنی پانی ہے یا پانی کا وزن کتنا ہے, کتنے منوں ٹنوں پانی ہے. لیکن جب ہم پانی سے باہر آ جائیں تو 20 لیٹر کی بالٹی اٹھانا بھی پانی کی ہمارے لیے مشکل ہو جاتی اور اس کے وزن کا اندازہ ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم گناہ میں ہوتے ہیں, سن میں ہوتے ہیں, پاپ میں ہوتے ہیں تو گناہ ہمیں اندھا کر دیتا, ہمارے ذہنوں کو بند کر دیتا, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہم کتنی خطرناک حالت میں ہیں. لیکن جیسے ہی ہم توبہ کرتے, گناہ سے نکل آتے, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی خطرناک حالت میں تھے. سو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جس نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا, توبہ نہیں کی, اور آپ ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں جن سے آپ چھٹکارا نہیں پا رہے, تو اپنے گناہ یسوع کے قدموں میں لے آئیں, یسوع کو اپنے گناہ دے دے. وہ کہتا ہے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. دوسری سچائی میں بتانا چاہتا ہوں
मुख्तसर वक्त में यीशु मसीह मौत पर फातेह है। मौत गुनाह की पैदावार, मौत भी आलमगीर, और खुदावंद ने कहा जिस रोज़ तूने खाया तू मरा, और यहाँ पर रूहानी मौत की बात है। और फिर इसके बाद कहा कि ए इंसान तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा, यानी गुनाह के वसीला से या गुनाह के नतीजा में रूहानी मौत भी आई और जिस्मानी मौत भी आई। अब इस मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े मौजे करने वाले आए लेकिन मौत सब पर गालिब आई। और अगर किसी नबी ने भी मुर्दे जिंदा किए तो वो खुद आखिरकार कब्रों में चले गए, खुद भी मर गए। फिर एक दिन मौत का सामना, मौत की बदनसीबी, उसका सामना आपके और मेरे खुदावन यीशु मसीह से हो गया। और ये वाहिद शख्सियत जिसे देखकर मौत के पसीने भी छूट गए, मौत की टांगें भी कांप गईं, और यीशु मसीह ने मौत को भी शिकस्त दे दी। और खुदावन ने कहा मुझसे कोई मेरी जान लेता नहीं बल्कि मैं अपनी जान खुद बतेरों के फिदिया के लिए देता हूँ। मुझे अपनी जान देने और फिर उसे वापस लेने का पूरा इख्तियार है। वो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से बड़ी फतह के साथ जी उठा। उसकी कब्र भी खाली, उसकी सलीब भी खाली। और बुजुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, मौत फतह का लुकमा हो गई। अब पैगाम यह है नाजरीन, आप जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खुद जिंदा है वो तुझे और मुझे भी हमेशा की जिंदगी देने की कुदरत रखता है। जितने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। और खुदावंद ने कहा जो मुझ पर ईमान लाए वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। अगर आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। तीसरी और आखिरी बात, यीशु मसीह अबलीस पर फातेह है। मेरे अजीजों, अबलीस जो है वो धनाता फिरता था, और हम देखते हैं अदन में उसने हवा को गुमराह किया, आदम को गुमराह किया। और पैसा वो समझता होगा कि मैंने इस जंग को जीत लिया है, मैंने खुदा को शिकस्त दे दी है। लेकिन खुदा हिकमत का मंबा है। खुदा ने उसे कहा, जब सुजा सुनाई तो कहा कि तूने इनको गुमराह किया, तूने औरत को वर्गलाया, देख मैं औरत की नस्ल से भेजूंगा जो तेरे सर को कुचलेगा। और आप देखें जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो मसीह ने आकर अबलीस के सर को कुचल दिया और अबलीस को शिकस्त दे दी। और फिर कलाम बताता है खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ ताकि अबलीस के कामों को मिटाए। सो नाजरीन, पैगाम यह है कि अगर आपकी ज़िंदगी में अबलीस आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बीमारी की सूरत में, कमज़ोरी की सूरत में, मायूसी की सूरत में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसने अबलीस के सर को कुचला है वो तुझे अबलीस से रहाई दे सकता है। आखिरी बात करके ख़त्म करूँगा, पुराने अहदनामे में इतने इख्तियार से कभी बदरूहें नहीं निकाली गई जितनी नए अहदनामे में इख्तियार से बदरूहें निकाली गई हैं। सो यीशु मसीह गुनाह पर फातेह है, यीशु मसीह मौत पर फातेह है, यीशु मसीह अबलीस पर फातेह है। जो इन तीनों चीज़ों पर फातेह है वो हमें भी फतह से बढ़कर गलबा देने की कुदरत रखता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर मुसव्वर, बहुत खूबसूरत कलाम आपने शेयर किया। यकीनन उसके वसीला से हम भी फतह पाते हैं, फतह से बढ़कर गलबा हासिल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई, और मैं चाहूँगी कि अगर आज आपने कलाम को सुना है और खुदा के पाक रूह ने आपके दिल में इस बात को डाला है कि आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, जिस राह को तूने इख्तियार किया हुआ है ये रास्ता हलाकत की तरफ जाता है, तो स्टिल देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अभी भी आपके लिए मौका है, एंड दिस इज गोना बी द बेस्ट डिसीजन एवर ऑफ योर लाइफ। और ये जो फैसला आप लेने को है आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला होगा। आइए यीशु को कबूल कीजिए। अगर आप गुनाहों में हैं, मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, यीशु को अपना दिल दीजिए और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कीजिए। आइए सब आंखें बंद हो जाएं, सब खुदावंद के ज़रिए में झुक जाएं। हम खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल के साथ मिलकर दुआ करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो यीशु को दिल देना चाहते हैं, जो बीमार हैं, मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं। आए हम उनके लिए दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्र गुजारी करते हैं
آج کے خوبصورت دن کے لیے، خداوند تیرے پیار، تیری محبت کے لیے، اور خداوند ایک آج کی ساری برکت کے لیے جو خداوند تو نے کلام کے وسیلہ سے آج کے خداوند ایک اس پروگرام کے گریس فار آل کے وسیلہ سے اپنے بیٹے بیٹیوں کو دی ہے۔ آج ہمارا دل خداوند تیری شکر گزاری سے بھرا ہے جو خداوند تو نے آج اپنے خادم کے وسیلہ سے، پاسٹر مصور منور کے وسیلہ سے آج کے خوبصورت کلام کو تو نے اپنے روح القدس کی ہدایت کے مطابق خداوند ایک بیان کیا ہے۔ تو تیرے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب بھی خداوند تیرا کلام نازل ہوتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، وہ بے تاثیر نہیں لوٹتا، زندگیوں کو، قوموں کو، نیشنز کو تبدیل کرتا ہے۔ تو آج خداوند ایک جتنے تیرے بیٹے بیٹیوں نے کلام سن کر یہ اقرار کیا ہے کہ ہم آج اپنا دل، اپنی جان خداوند ایک تجھے دیتے ہیں، تو آج ان زندگیوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں جنہوں نے کلام کے وسیلہ سے یہ خداوند تیرے سامنے خداوند ایک رکھا ہے کہ آج ہم تجھے خداوند ایک اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ تو آج ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دے، اور یسوع کے نام سے تیرے خادم مل کر دعا کرتے ہیں جو خداوند ایک بیماری کے اندر ہیں، خداوند ایک کسی بھی طرح کی مشکلات کے اندر ہیں، پریشانیوں کے اندر ہیں، آج یسوع کے نام میں خداوند تیرے خادم کا ہاتھ نہیں بلکہ تیرا ہاتھ بڑھ جائے اور بیمار مسیح کے نام سے شفا پائیں۔ ہر طرح کی کینسر کی بیماری، ہر طرح کی گھلٹیاں، ٹیومر، رسولیاں مسیح کے نام سے خداوند ایک جاتی رہیں۔ آج ہم تیرے خادم مل کر ان ساری بیماریوں کو حکم دیتے ہیں کہ مسیح کے نام سے ان کی زندگیوں سے، بدنوں سے خداوند ایک جاتی رہیں۔ جو خداوند ایک چل نہیں سکتے، جو پیرالائز ہیں، بیڈ پر ہیں، ویل چیئر پر، یسوع کے نام میں بھی اسی گھڑی چلنا شروع کریں۔ جن کے گردے کام نہیں کرتے، ڈائلسس ہو رہے ہیں، خداوند ایک یسوع کے نام میں تو ایک ایک کا آپریشن کر۔ ہر طرح کی خداوند ایک پتے کی پتھری یسوع کے نام میں جاتی رہے، شوگر کی بیماری، بلڈ پریشر کی یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ خداوند ایک آج تو ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دے جو خداوند ایک دیکھ نہیں سکتے۔ آج ہر طرح کی بند آنکھیں یسوع کے نام میں کھل جائیں، بند کان مسیح کے نام سے کھل جائیں، تاکہ خداوند تیرا روح القدس جلالی کام کرے، کیونکہ خداوند تیرے کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، تیرے کلام کے اندر زور پایا جاتا ہے۔ آج خداوند تو اپنے ہاتھ کو بڑھا اور ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دے۔ جن کے خاندانوں کے اندر ابلیس کام کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کی تصویریں ہیں، مسیح کے نام سے خداوند ایک جاتی رہیں۔ جو بانچ ہیں خداوند ایک یسوع کے نام میں تو آج انہیں چھو اور برکت دے، بلیس کر برکت دے، تاکہ یسوع کے نام میں خوبصورت بیٹے بیٹیوں جیسی برکت آئیں۔ اور یسوع کے نام سے آج خاص طور پر دعا کرتے ہیں جو کرونا کی وبا کے اندر مبتلا ہے، باپ یسوع کے نام سے ہر طرح کے سارے کرونا کا وائرس تیرے بیٹے یسوع کے نام میں جاتا رہے۔ تیرا خون خداوند کسے جلا کر بھسم کرے، اور تاکہ مکمل طور پر تیرے بیٹے بیٹیاں آزاد ہوں، خداوند ایک بحال ہوں، اور تیرا پاک روح خداوند ایک ایک کی زندگی کے اندر جلالی کام کریں۔ جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں خداوند ان کے لیے باہر کے دروازوں کو کھول۔ جن کے پاس جاب نہیں خداوند انہیں اچھی جاب پرووائڈ کر، تاکہ خداوند ایک آج خداوند تو ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دے۔ تمام چرچز کے لیے، کلیسیوں کے لیے، پاسٹرز کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں، تاکہ یسوع کے نام میں تیرا کلام خداوند ایک جہاں تک نہیں پہنچ سکا وہاں تک بھی پہنچے، اور تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ دعا کرتے ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے، بقا کے لیے، امن کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، پاک افواج کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں، اور پاکستان کے تمام انٹیلیجنس اداروں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں۔ تو ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دے، اور آج کے سارے خداوند گریس فار آل پروگرام کا عزت، آنر، جلال خداوند تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں۔
مسیح کے نام میں آمین آمین آمین. Praise the Lord, praise the Lord. یقیناً میرا عزیزو خدا کا پاک روح اس وقت کثرت سے جنبش کر رہا ہے اور خدا کا پاک روح مجھے دکھا رہا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر شفا کا، بحالی کا، نجات کا کام کر رہا ہے. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جو خداوند نے میری اور آپ کی زندگی میں بخشا تاکہ ہم مل کر کثرت کی برکت کو حاصل کریں. تھینک یو ویری مچ پاسٹر مصور خوبصورت کلام کی باتوں کے لیے. پاسٹر عمران آپ کا بھی شکریہ. پاسٹر سجاد صاحب آپ کا بھی شکریہ. اسی طرح پاسٹر صالح صاحب آپ کا بھی شکریہ. خداوند آپ کو اور زیادہ استعمال کرے. گاڈ بلیس یو پاسٹر عمران. ناظرین خداوند آپ کو برکت دے. خدا کا پاک روح آپ کو محفوظ رکھے. اسی طرح خداوند کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں. وقت ہوا جاتا ہے لیتے ہیں آپ سے اجازت. پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے گریس فار آل. پاکستان زندہ باد.